ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین, آج کے ہمارے ریل پاکستانی سینئر جرنلسٹ, اینالسٹ, رائٹر, اور جرنلزم سے تو ان کا بہت پرانا گہرا رشتہ ہے, لیکن یہاں پہ کیا ایسی چیز ہے جو ان کو منفرد ممتاز بناتی ہے دیگر صحافی سے, وہ ہے بک سٹالز. کیونکہ ماشاءاللہ سے 7 سال سے یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے بکس جو ہے فراہم کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ سٹالز لگاتے ہیں اور باقاعدہ فری بکس دی جاتی ہیں, اور ماشاءاللہ سے 20,000 کتابیں وہ ہمارے بچوں کو دے چکے ہیں. صرف یہ نہیں بلکہ وہ خود بھی ٹائیکانڈو میں پاکستان کے لیے برونز میڈل بھی لے چکے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے ایسا کام کریں جہاں پہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ آپ ڈیلیور کریں. تو آج کے ہمارے ریل پاکستانی ون اینڈ اونلی واجد رضا اسفانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ریل پاکستانی واجد رضا اسفانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم واجد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ مونا آپ کا. بھائی شکریہ تو آپ کا. آپ جو ہے جرنلزم میں رہتے ہوئے اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. اگر میں ابھی آپ سے یہی ڈسکس کر رہی تھی, ویسے ماشاءاللہ سے جرنلزم میں جتنے بھی صحافی ہیں بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو بڑا ڈفرینٹ, بڑا منفرد بناتی ہے اور جس کی آج بھی سزا آپ بھگت رہے ہیں؟ یہ بڑے لائٹر نوٹ پہ میں نے کہا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے آپ بلیک بیلٹ ہیں ٹائیکانڈو میں, یو آر دیئر, چیمپئن شپ میں بھی جا چکے, اور وہاں پہ آپ نے پاکستان کے لیے برونز میڈل حاصل کیا تھا. کیونکہ میں آغاز ہی اسی سلسلے سے اسپورٹ سے کر رہی ہوں, آئی لو اسپورٹس, میں خود بھی رننگ کرتی ہوں, تو کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ. اچھا, یہ 2013 کی بات ہے. ویسے تو 1989 سے میں تائیکوانڈو کر رہا ہوں. بلیک بیلٹ میں نے 97 میں لے لی تھی, اور پھر میں سیکنڈ دان تک گیا, اور پھر ظاہر جاب واب کی وجہ سے اتنا ریگولر ہم کر نہیں سکے. 2013 میں ورلڈ ینگ موڈو چیمپئن شپ ہوئی تھی. مارشل آرٹ کا ایک آرٹ ہے ینگ موڈو, جو مکس مارشل آرٹ ٹائپ کا ہوتا ہے. تو اس میں کوریا میں گیا تھا اپنے ٹیچر کے ساتھ, گرینڈ ماسٹر رضوان مصطفیٰ زبیری. وہاں پہ جا کے چیمپئن شپ میں فائٹس کریں, اور سیمی فائنل میں کوریہ کے پلیئر سے جا کے ہار گیا تھا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی تک مشکلات کا سامنا ان کو, تو اس سیمی فائنل میں فائٹ کے دوران وہ 80+ کیٹیگری, 80 kg ویٹ سے پلس کیٹیگری میں فائٹ تھی. وہ بہت بڑا لمبا چوڑا کورین تھا جو میرا مقابل تھا. تو وہ فائٹ کے دوران وہ میرے پیر پہ اس طرح چڑھا, ظاہر اتنی گرما گرمی میں آپ کو پتہ دھیان نہیں رہتا ہے, تو میرے بائیں پیر کا انگوٹھا جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. فائٹ ختم ہو گئی, اس کے بعد تھوڑا سا مجھے لگا کہ میں درد ہو رہا ہے, میں فوراً میڈیکل ٹیم کے پاس گیا, میرے ٹیچر لے گیا, انہوں نے اسپرے کر دیا, بات ختم ہو گئی. وہ رات بہت تکلیف سے گزاری کیونکہ انگوٹھا ٹوٹ چکا تھا. کولمبین ٹیم کا ایک لڑکا تھا, وہ واپس آیا میرے پاس روم میں, اس نے مجھے پین کلرز دی, ایک جو ہوتے ہیں پیر پہ رکھنے کے لیے ٹھنڈے آئس کی بیگ دیا. وہ رات میں نے بس جیسے تیسے گزاری کاٹ کے. پھر صبح جب میں چیمپئن شپ, جس دن پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی, چونکہ میں سیمی فائنل میں ہارا تھا اور 3rd میری پوزیشن تھی, لیکن پہلے وہ مجھے کلینک لے کے گئے. وہاں جا کے انہوں نے میری یہ انگوٹھی کی جو ہڈی ہے اس کو بٹھایا, پلاسٹر باندھا. آپ دیکھیں گے وہ چیمپئن شپ میں جب میں میڈل مل رہا ہے مجھے 3rd پہ میں کھڑا ہوا پوزیشن پہ, تو میرے بائیں پیر پہ پلاسٹر لگا ہوا ہے. تو وہ فیلنگز کیا تھی آپ کی, احساسات کیا تھے جب پاکستان کے لیے آپ نے برونز میڈل حاصل کیا تھا؟ بیکاز ڈیفینیٹلی پاکستان سے باہر چیمپئن شپ ہو اور آپ وہاں پہ فائٹ کریں بڑی بات ہوتی ہے, اور نو ڈاؤٹ ہم جتنے بھی ہمارے اسپورٹس مین ہیں یا لیڈیز ہیں جو کھیلتے ہیں پاکستان کے لیے, چاہے وہ کسی بھی ایئر کی بات ہو, پرانی ہو نئی ہو, لیکن آپ اپنے جھنڈے مطلب ہوتا ہے نا پاکستان کی نمائندگی کرانا اور بتا دینا کہ بھائی ہم کسی سے کم نہیں ہیں. دیکھیں, جب پاکستان کا جھنڈا بلند ہوتا ہے دیگر جھنڈوں کے ساتھ, تو وہ اس سے ہی آپ کو اتنی جیسے کہتے ہیں نا فیلنگ آتی ہے. یعنی ایسا پلاٹ ہوتا ہے کہ کبھی زندگی میں نہیں, خواب تو تھا کہ سارے ورلڈ چیمپئن شپ کھیلے, لیکن سارے آپ کو پتہ ہے جب جاب میں آپ پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں نکلتا ہے. اس کے لیے ٹائم نکالا, تیاری کی, اور سوائے کوریا, جاپان یا جرمنی, اسپین کے ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں پاکستان واحد ملک تھا جس کا وہاں پہ میڈل تھا. انڈیا کی ٹیم بھی گئی ہوئی تھی اور ملکوں بھی ٹیم گئی تھی, کوئی میڈل نہیں جیت سکا. تو یہ بہت خوشی کی بات تھی. اور یقین جانیں کہ جہاں وہاں پہ چاہے وہ ساؤتھ کورینز ہوں, چاہے وہ انڈونیشینز ہوں, وہ پکڑ کے ہمارے ساتھ تصویر کھنچوا رہے تھے. میں اس کو میں نے سوشل میڈیا پہ پکچر شیئر کی, اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں پاکستان سے.
تو بہت یادگار میرے لیے. اچھا واجد صاحب، جس سے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور آپ اپنے یوتھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس کی بڑی اعلیٰ مثال یہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج شو کے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جتنا ہم گزر رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، اور میں نے آپ سے یہی کہا کہ وہ قوم ہمیشہ بہت ترقی کرتی آگے بڑھتی ہے جب ہمیشہ جو کتابوں سے دوستی رکھتے ہیں، اور آپ جو ہے کتابوں سے دوستی تو خود بھی تو آپ نے رکھی ہے، نو ڈاؤٹ آپ خود بھی رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، لکھتے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، کالم بھی لکھے ہیں، لیکن یہ اپنی چیز اپنے تک محدود نہیں کی، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی بکس نہیں پڑھی جاتی، لوگ بکس پرچیز نہیں کرنے جاتے، مہنگائی ہوگی، لیکن آپ 7 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، آپ باقاعدہ بک سٹالز لگا رہے ہیں، کتابیں، فری کتابیں آپ بچوں کو دے رہے ہیں، جس میں آپ نے خود بتایا تھا، اب مزید آپ خود ہی بتا دیں کہ 10,000 کتابیں آپ نے پہلے ایک آغاز کیا تھا، وہ سلسلہ ماشاءاللہ سے ابھی تک 7 سال سے وہ چل رہا ہے، اور اس سے میں سمجھتی ہوں اگر آپ کی ایک کتاب سے میرے یہاں میرے پڑھنے میں، میرے پاکستان میں رہنے والے پڑھنے میں کوئی بھی ایک بچہ بھی پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے، کیونکہ پڑھنا اور سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ ہمیں چاہیے، ہمارے بچوں کو آج بھی چاہیے، اور وہ کتاب جو ہے اس میں بھرپور مدد ثابت ہو سکتی. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ. آج یہ واقعہ میں آپ بتاؤں، اس کا آغاز ایسا ہوا تھا کہ 2018 کی 10 محرم کی بات ہے. راولپنڈی میں جو 10 محرم کا عاشورے کا جلوس تھا، اس میں کچھ لڑکے کتابیں خریدنے گئے تھے وہاں پہ، تو کتابیں بہت مہنگی تھیں. انہوں اس میں سے ایک لڑکے نے شکوہ کیا پوسٹ کے تھرو کہ کتابیں اس مواقع پر تو سستے ملنے چاہیے، اتنی مہنگی کتابیں ملتی ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر الیاس خاکی، انہوں نے اس پوسٹ کو شیئر کیا. یہ 11 محرم کی بات ہے، کیونکہ 10 محرم کا واقعہ تھا، اس نے 11 محرم کو پوسٹ کیا تھا. تو میں نے اس کے نیچے لکھا کہ انشاءاللہ اب جو چہلم آئے گا امام حسین کا، اس میں فری کتابوں کا اسٹال لگاؤں گا. وہاں سے پھر میں نے اس کا آغاز کیا، اور 7 سال ہو گئے. اب یہ سال میں 6 مرتبہ میں سبیل امام حسین کے نام سے کتابوں کا فری اسٹال لگاتا ہوں، اس میں کتابیں فری ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. یہ میں نے اپنے پاس جو میری کلیکشن میں 10,000 کتابیں تھیں، وہاں سے میں نے اس کا آغاز کیا. اس کے بعد لوگ اسٹال پہ آتے ہیں. 10,000 فری کتابیں دے دی میں نے. جو میں دیکھیں اب یہ کتابیں جب میں پڑھ چکا ہوں تو یہ کسی کے کام ہی آ جائے نا، تو یہ اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہوگی. یہ کتاب ہم سبیل ہوتی ہے پانی کی، ہم نے یہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے سبیل لگائی. اچھا اب یہ ہم لگاتے ہیں 21 رمضان کو یوم علی کے جلوس میں کراچی میں، گرو مندر پہ 10 محرم کو بھی گرو مندر پہ لگاتے ہیں. عاشورہ کے جلوس میں ابھی چہلم پہ لگائی ہے ہم نے وہی گرو مندر پہ. 12 ربیع الاول کو کلفٹن خیابان جامی میں جو دارالعلوم قمر اسلام ہے، ان کے ساتھ یعنی ان کی مسجد کے باہر ہم یہ 12 ربیع الاول کے دن سبیل امام حسین کے نام سے لگاتے ہیں. اور باقی جو 2 سبیلیں ہیں وہ ہم دیوالی پر سوامی نارائن مندر اور کرسمس میں سینٹ پیٹرس چرچ پہ لگاتے ہیں. لیکن دیوالی اور کرسمس پہ جو ہم سبیل امام حسین کے نام سے کتابوں کی فری اسٹال لگاتے ہیں، اس میں اسلامی بکس نہیں رکھتے. باقی دیگر مجھے تو اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ آپ دیکھیں نا، آپ نے سب جتنے بھی دیگر ریلیجن ہیں، آپ نے یہ نہیں اسپیسیفک کسی ایک کو فوکس نہیں کیا، آپ نے ہر فرقے، ہر طبقے اور ہر مذہب کے لوگوں کو اس میں شامل کر دیا. اور ہمیں اس وقت میں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں ٹالرنس کی ضرورت ہے، ہمیں ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے. اور ویسے ہم بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی اعلیٰ تعلیم باہر سے حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم کی بات نہیں، اپنے ذہن کو کھولیں. اور یہ ذہن کو کھولنے کی بات ہمیں اپنے عمل سے، اپنے رویوں سے، ہمیں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ثابت کرنی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کیسا فیڈ بیک دیتے ہیں جب آپ جاتے ہیں اسٹال؟ پہلے تو حیران ہوتے ہوں گے، اچھا نہیں پہلے کہ یہ بکس فری میں ہے، تو 10 دفعہ تو آپ سے پوچھتے ہوں گے. تو دیکھیے میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے پوسٹر پہ جو پینافلیکس ہوتا ہے اس پہ فری نہیں لکھتا. پہلی بات سبیل امام حسین لکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جس کو کتابوں سے دلچسپی ہوگی وہ کتابیں دیکھ کے وہاں پہ آئے گا. جب اسٹال پر آئے گا تو اس کو ہم بتائیں گے کہ فری ہے یہاں پہ، تو وہ اور خوش ہوگا. تو جس کو کتابیں سے دلچسپی ہوگی وہی آئے گا، اس لیے ہم پینافلیکس پر نہیں لگاتے. اور جو آتا ہے اور جس کو پتہ چلتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، دعائیں بہت دیتا ہے. بزرگ جتنے بھی ہوتے ہیں، خاص کر خواتین یا مرد. پھر ہمارے پاس 50% وہ لوگ ہیں جو 6 سال یا 4 سال یا 3 سال سے ریگولر ہمارے اسٹال پہ آتے ہیں. اور ابتدا میں چونکہ ہمارے پاس اتنی بکس نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس اتنی کتابیں آئیں گی نہیں آئیں گی، تو ہم 1-1.5 سال تک 2 سال تک ہم نے ہر آدمی کو صرف ایک ہی کتاب دی. پھر ہم نے ایک کے بجائے 2 دی، پھر 3 دی. اب آپ کوئی 15 لے جائے، 20 لے جائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کلیکشن کافی ہے. اور دیکھنے والے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھنے والا ہے، گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے. تو پھر جو خاص بہت اسپیشل بکس ہوتی ہیں جو ہم اوپر نہیں رکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر ہم اس کو اس کی خواہش کے مطابق وہ بک دے بھی دیتے ہیں. مجھے اب یہ جاننا ہے کہ ہمارے بچوں میں کتنا شوق ہے، کیونکہ آپ نے کہا نا آپ جو آتے ہیں
بک کے سلسلے میں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والے ہیں یا نہیں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ اب زیادہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کتابوں سے دور ہو گئے. اب آپ اپنے ایکسپیرینس کو رکھتے ہوئے بتائیں کہ واقعی ایسا ہے؟ بچے اپنی ماؤں کے ساتھ آتے ہیں اور بیگ لے کے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بیگ, اس میں وہ جو لٹریچر کی بکس ہوتی ہیں, اسٹوری بکس, وہ لے کے جاتے ہیں. اردو کے ساتھ انگریزی بکس ہمارے پاس بہت ہوتی ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں جو ناولز دیتے ہیں, چاہے وہ اردو کے ہوں, انگریزی کے ہوں, چاہے وہ بچوں کی میگزین ہو, نونہال ہو, آنکھ مچولی ہو, طاہرہ ہو, معصوم ہو, تو وہ بھی لے کے جاتے ہیں. تو بچوں کو تو بہت کلیکشن ملتی ہے ہمارے پاس سے اسٹوری بکس سے, لیکن زیادہ تر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ینگ جتنے ہوتے ہیں, وہ ہسٹری پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہسٹری کی بکس چاہیے. ابھی بھی رجحان ہے پڑھنے کا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ صدی آخری صدی ہے کتابوں کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ابھی کافی سال ہیں کتابوں سے محبت کے لیے. اچھا واجد صاحب, کیونکہ میں نے کہا نا کہ یقیناً آپ کی کہیں نہ کہیں محبت ہے اپنی یوتھ سے, اپنے بچوں سے, انہی کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, اور یہی ایک وجہ ہے, بلکہ کچھ نہ کچھ بڑا کرتے رہتے ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی آج اس وقت ہم ہر ایک اپنے بارے میں سوچتا ہے, اپنے کیریئر کو, اپنے گھر کی چیزوں کو, اور ہمارے جرنلزم میں زیادہ مسائل ہیں, تو ذرا ان کا دھیان اس طرف نہیں جاتا. ہمارے صحافیوں کا آواز تو ہے, لیکن کون کرے اپنے بچوں کے لیے. لیکن ہم نے ایک جو کوئز کمپٹیشن ہے, وہ بہت ہی زبردست کمپٹیشن ہے, آپ ذرا پلیز اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کر دیجیے گا. کس طرح سے ابھی بھی بچے, وہ ہم وہی بات ہے نیلام گھر کی, تو وہ ایک چیز سوچ ذہن میں رہ گئی کہ وہی کمپٹیشنز ہوتے تھے, وہی سوالات ہوتے نہیں, لیکن آپ نے اس چیز کو زندہ رکھا ہے. کس طرح سے رکھا ہے؟ اچھا, ہماری سوسائٹی ہے پاکستان کوئز سوسائٹی انٹرنیشنل رجسٹر کے نام سے, جس کے بانی ہیں عاصم علی قادری. انہوں نے 1974 میں یہ ایسوسیشن بنائی تھی. انہوں نے نیلام گھر میں پہلے شخص تھے جنہوں نے موٹر بائک جیتی تھی, اور ہماری ایسوسیشن میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیلام گھر میں کاریں جیتی ہیں اور بڑے بڑے انعامات جیتے ہیں. جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں جاوید رضا, انہوں نے 50 لاکھ کا انعام جیتا تھا ضیاء محی الدین کے شو میں, جو پی ٹی وی کا شو تھا, جو جانے وہ جیتے. بہت بڑی رقم ہوگی, بہت بڑی رقم, یہ 2003 کی بات ہے. تو بڑے بڑے نام ہمارے اس میں شامل ہیں سوسائٹی میں. اب ہم لوگ سال میں 12-15 کے قریب ایونٹ کراتے ہیں, اور بچوں کو ہم گفٹ دیتے ہیں. اس میں ہم نے ایک بہت بڑا اخبار ہے جنگ اخبار, اس کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ہونہار پاکستان کے نام سے. 10,000 اسکول ہم نے پورے کراچی پاکستان سے لیے تھے. ان میں بچوں کا پہلے ہم نے ریٹن ٹیسٹ کیا, اس کے بعد ہم صوبے وائز گئے, وہاں پہ ہم نے مختلف راؤنڈ کرائے, پھر سیمی فائنلز ہوئے, فائنلز کا لاہور میں ہوا, اور ایک جونیئر اور ایک سینئر لڑکا لڑکی ہم نے منتخب کیا, اور اس کو ہم نے ہونہار پاکستان کا خطاب دیا. سرٹن ایج تو نہیں ہوتی, کرائٹیریا تو نہیں ہوتا؟ دیکھیں, اس کے مختلف ایونٹ ہوتے ہیں. اگر آپ انٹر اسکول کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ رکھتے ہیں کلاس 6 سے 8 تک کا بچہ ہو, تاکہ مقابلے کے بچہ ہے, 6ٹھی کلاس کے بچے کا 10ویں کلاس کے بچے سے مقابلہ نہ ہو. انٹر کالج ہوتا ہے یا انٹر یونیورسٹی ہوتا ہے تو تھوڑا لیول آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. ہم سوالات بناتے ہیں, سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ہم کسی سے کب ہوتے ہیں, اگر ہمارے دیکھنے والوں میں بھی بچے شامل ہو؟ یہ ہم مختلف جتنے بھی بڑے ایونٹ ہوتے ہیں پاکستان کے, 14 اگست ہو گیا, 12 ربیع الاول ہو گیا, 6 ستمبر یوم دفاع ہو گیا, 9 نومبر علامہ اقبال ہو گیا, 25 دسمبر قائد اعظم ہو گیا, 23 مارچ یوم جمہوریہ ہو گیا, یوم پاکستان ہو گیا. اس طرح کی ایونٹ ہم مختلف ڈیٹس پہ, اب جیسے ورلڈ کپ ہو گیا, اولمپک ہو گیا, اس کے حساب سے بھی ہم یہ کراتے ہیں. کشمیر ڈے ہو گیا, یہ ایونٹ ہم ریگولر کراتے ہیں. اچھا, اور مجھے کیونکہ آپ خود بھی ان بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں, یو ور دی پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں, سیکریٹری بھی رہا ہوں, تو پھر آپ نے کہاں کہاں ایونٹس کروائے اور کیسے ایکسپیرینس رہا ہے؟ مجھے تو بتائیں نا. مجھے زیادہ یہ جاننا ہے کہ ہمارے بچوں سے لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ نہیں بھائی, ہمارے بچے کتابیں بھی پڑھتے ہیں, ہمارے بچے بہت اچھے سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں, دے آر ویری مچ کانفیڈنٹ. تو اب یہ جو ساری جو چیزیں میرے ذہن میں, آپ ہی بتا سکتے ہیں مجھے. ہم نہ صرف کراچی میں کراتے ہیں, کراچی سے باہر پنجاب, کے پی کے, بلوچستان, اسلام آباد میں ہمارے ایونٹ ہوتے ہیں. ہم جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں, ورلڈ کوئز ایسوسیشن, ان کے ساتھ ہم منسلک ہیں, اور ہر سال ورلڈ کوئز ڈے ہوتا ہے, ورلڈ کوئز چیمپئن شپ ہوتی ہے, اس میں ہم پاکستان سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سوالات ہمارے پاس ایک دن پہلے آتے ہیں, اس کے بعد یہاں سے بچے جو ہیں جتنے بھی, اس میں ایج لمٹ کوئی نہیں ہوتی, حصہ لیتے ہیں. پھر پاکستان کے رینک سے کون فرسٹ آتا ہے, تھرڈ آتا ہے. اوور آل ان کے سوالات چونکہ بہت مشکل ہوتے ہیں اور یورپین کلچر کے ہوتے ہیں, جو بعض اوقات لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں. تو ہم انٹرنیشنل لیول پہ اتنے ٹاپ پر نہیں جاتے, لیکن پاکستان میں ابھی بھی بہت سارے لڑکے لڑکیاں ہیں جو ان مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور بہت تیاری کر کے آتے ہیں. اچھا واجد صاحب, یہ وہ سارے سوالات تھے جو میرے ذہن میں بھی تھے, اور میں ویسے تو میں جرنلزم کی طرف, آپ اس کیریئر کی طرف بھی آنا چاہ رہی ہوں جس میں آپ خود بھی ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے تو بہت سارے ایسے آپ کے کالمز اور آپ کی چیزوں کو پڑھ کے ہم نے بھی سیکھا یقیناً. پھر تو وہ الیکٹرانکس میڈیا کا زمانہ آیا تھا, پھر وہ چیز, پھر سوشل میڈیا. لیکن آپ کی جو ایسوسیشن ہے صحافت سے بہت پرانی ہے, جب اخبار میں لکھنے والے صحیح معنوں میں صحافی تھے.
تو کیا کہیں گے اپنے کیریئر کو کس طرح سے کس طرف آپ کا آنا ہوا تھا, اور پھر ابھی بھی, کیونکہ یہ ایک اچھی چیز ہے, میں نے کہا نا لکھنے سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن آپ ابھی بھی آپ نے اس رشتے کو بڑا مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رکھا ہوا ہے. دیکھیے اسپورٹس کا شروع سے مجھے شوق رہا ہے, تو شروع میں نے اسپورٹس کے آرٹیکلس لکھنا شروع کیے 94 میں. جنگ میں ایک آتا تھا لیٹر ٹو ایڈیٹر, ہر اخبار میں آتا تھا, وہاں سے میں نے لکھنا شروع کیا. پھر 94 کے اینڈ میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا, اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے بزم طلبہ, وہاں سے سارے لوگ نکلے ریڈیو پاکستان میں, تو وہاں سے پھر ہم نے کیریئر شروع کیا. پھر تو ریڈیو پاکستان کی یادیں بتانی ہے بھائی. ہاں, ریڈیو پاکستان کی یادیں بہت. میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں اس میں اجنبی ایک بہت بڑا براڈ کاسٹر ہے, اطہر رضا کا نام ہے ان کا, یحییٰ حسینی, یہ ہم سب کلیگ رہے ہیں مڈ 90s کے, اور وہاں پہ ایز اے براڈ کاسٹر رائٹر بہت کام کیا, وہاں سے سیکھا. ہماری پہلے جو ہے استاد جو کا جو شعبہ ہے وہ ریڈیو پاکستان تھا. پروفیسر عزیر احمد مدنی جو بھی نیشنل کالج کے پرنسپل کے ایسے ریٹائر ہوئے ہیں, ان سے بہت سیکھنے کو ملا. ریڈیو میں بہت سارے کولیگس سے ان کے ساتھ کام کیا. پھر وہیں سے پھر ہم اخبارات میں گئے, پھر ٹی وی پہ گئے, پھر ہم سوشل میڈیا کی طرف آئے, اور 30 سال سے میڈیا سے منسلک ہیں. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ عام طور پہ وقت اور میں سمجھتی ہوں حالات ایسے ہو چکے ہیں یا ہیں, ہر صحافی کو کہیں نہ کہیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, زندگی کے حوالے سے بھی, کچھ اور اپنے کام کے حوالے سے بھی. پھر یہ تو سلسلہ تھریڈز وغیرہ تو عام نارمل سی بات ہو گئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ لائف میں کیا ایسی چیز, خبر کوئی ایسی کرتے ہوئے ذرا آپ نے بڑی چیزوں کو قریب سے دیکھا ہو, سیکھا ہو صحیح معنوں میں کہ نہیں یہ ذرا مشکل تھا, یہ سچ بتانا ذرا مشکل تھا میرے لیے. دیکھیں اتفاق ہے کہ کرائم کے بیٹ بھی میں نے کی ہے, لیکن بہت ریگولر نہیں کی. جو کرائم کے رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایشوز ہوتے ہیں, لیکن ابھی امجد صابری کا جو واقعہ ہے جن کی شہادت والا, اس پہ جب ڈیٹیل میں رپورٹ کی تو لوگوں نے کہا کہ تم اتنے گھس کے مت جاؤ, جو پردم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف اتنی بات نہیں کرو. یا بشریٰ زیدی ثانیہ جو تھا روڈ ایکسیڈنٹ, جس میں آج سے کوئی 39 سال پہلے ایک لڑکی سر سید گرلز کالج کی روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئی تھی, اس کی بہن نجمہ زیدی. تو اس میں اس طرح کی جب ہم نے کیا تو لوگوں نے کہا یا کراچی کے واقعات کے بارے میں یا کراچی کی پولیٹیکل کے حوالے سے چیزیں نہ کرو, بہت مشکل ہوگا. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی ہم ڈرے نہیں ہیں. پہلے دن سے آج تک جو بھی بات ہے سچ ہے وہ بولتے بھی ہیں, اس کا ہم نے خمیازہ بھی بھگتا ہے اور آج بھی بھگت رہے ہیں, لیکن کام اپنا جاری رکھیں گے. اب آپ نے کہا 7 سال سے تو ماشاءاللہ سے آپ جو ہے بک سٹالز لگا رہے ہیں, اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی, نہ کتابوں میں نہ خریدنے والوں پہ. تو اب آگے والے دنوں میں آپ کن کن اوکیزنس پہ زیادہ فوکسڈ ہیں, ایک چیز. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ تو آپ کو 7 سال ہو گئے, شروع میں کوئی مسائل تو آپ کو درپیش ہوئے ہوں گے, جو کہ ایک ایسا قدم اٹھانا جس میں آپ کا کوئی اپنی غرض نہیں, نیت نہیں ہے, کوئی کمانے والی کوئی انٹینشن نہیں ہے, بس ایک کسی کا بھلا ہو جائے. دیکھیے جب شروع کیا تھا تو جب یہ پہلا اسٹال لگانے کا سوچا تھا تو اس وقت میں جاب پر تھا, لیکن جب میں نے پہلے سے بھی لگائی تو اس وقت میں جاب لیس ہو چکا تھا. پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کووڈ آ گیا, حالات ایسے ہو گئے کہ گاڑی تک بیچنی پڑی, لیکن یہ سلسلہ نہیں روکا ہم نے کہا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. شروع میں ہم کسی کے اشتراک سے کیمپ پہ لگاتے تھے, لیکن اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا. آپ نے کوئی اپنی نیت کو نہیں بدلا, اتنا فائدہ اس سے لینا ہے. فائدہ تو دیکھیں ہم کسی سے بھی پیسے نہیں لیتے, ہمیں اسٹال پہ لوگ آ کے 100 500 1000 دیتے ہیں, فون کر کے کہتے ہیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس کے بدلے میں کتاب دے دیں, اور یہ جو اسٹال لگانے کا خرچہ ہے, پک اینڈ ڈراپ کا ہے, کتاب لے جانا, وہ ہم اپنی جیب سے کر لیں گے. اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکیں اس ملک کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے لیے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جینا اس ملک میں رہنا نہیں چاہیے ہمیں. تو لوگ ہمیں پیسے کے بدلے کتاب دے دیں. ابھی پچھلے ہفتے ہی امریکہ میں کچھ جانے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے کتابیں بھجوائیں یہاں پہ. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیں پہلے تو کوشش کریں کہ آپ یہ کام امریکہ میں ہی شروع کر دیں. کیا ضرورت ہے وہاں پہ کتاب یہاں بھجوانے کی؟ کوئی ایک ایونٹ ایسا رکھ لیں, اور USA میں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے یا انڈین کمیونٹی ہے ان کے لیے آپ کتابیں لگاتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے ہی دینا بہت ضروری ہے تو پیسے بالکل ہم نہیں لیں گے, آپ کسی کے تھرو کتاب بھجوا دیں. اچھا واجد صاحب, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہر ایک کا مینٹور ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے, تو آپ کی لائف میں کس کو آپ نے, کیونکہ آپ کا بڑا ایک ایکسپوجر ہے اپنی اس لحاظ سے بھی, اپنی فیلڈ جرنلزم میں بھی, اور ویسے بھی کافی ایسی شخصیت کے ساتھ بھی آپ نے انٹرویوز کیے, ملاقاتیں کی ہیں, تو کس کا اثر زیادہ آپ کے کام پر رہا ہے؟ دیکھیں اسپورٹس کی بات کی جائے تو ہاکی کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, مظہر جبل پوری.
ان کی 18 کتابیں صرف ہاکی پہ آئی ہیں. میں نہیں سمجھتا پوری دنیا میں کسی کی ہاکی پہ اتنی کتابیں آئی ہوں گی. ایسے رضی ماہر اعداد و شمار تھے, وہ بہت قابل آدمی تھے. اسپورٹس کی بات بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اب آ جائیں ریسرچ پہ. ڈاکٹر عقیل عباس جعفری کا نام اتنا بڑا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں اس وقت ان سے بڑا ریسرچ کا کوئی نام ہوگا. پھر مارشل آرٹ میں آ جائیں تو میرے جو ٹیچر ہیں گرینڈ ماسٹر رضوان مصطفیٰ زبیری, ان کی تربیت رہی. ریڈیو میں آ جائیں تو پروفیسر عزیر احمد مدنی, انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. تو مجھے شروع سے استاد اتنے اچھے ملے جو اتنے قابل تھے, جن کی بدولت میں آج یہاں پہ موجود ہوں, کھڑا ہوں. اچھا, تو مجھے یہ بتا, آپ نے ریڈیو پاکستان کی بات کی, تو ریڈیو پاکستان کی ایسی کچھ یادیں, کوئی باتیں, کیونکہ ہم جس طرح سے لوگوں کی سوچ ہے اس حوالے سے کہ اب جو ہے لوگ اس طرح سے ریڈیو سنتے نہیں ہیں, کام نہیں ہوتا, تو آپ تو ایکسپیرینس رکھتے ہیں. آپ نے کہا میں نے تو سیکھا ہی ریڈیو پاکستان سے, اور پھر آپ اس سے آپ کی میں گفتگو کر رہی ہوں تو مجھ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے واقعی بہت ساری چیزوں میں سیکھا ہے جو ہم انفارچونیٹلی ہم جیسے لوگ تو سیکھ نہیں سکے. دیکھیں, مائک کا سامنا پہلی بار کیا ہی ہم نے ریڈیو میں تھا, اور مائک پہ بولنا کتنا کیسے ہے, کتنے فاصلے پہ بولنا ہے, آواز کی پچ کتنی ہونی چاہیے, پھر اسکرپٹ کتنا آپ کو 1 منٹ کے اندر ختم کرنے کے لیے کتنا بڑا لکھنا, کتنا چھوٹا لکھنا پڑے گا, یہ ساری چیزیں ہم نے ریڈیو سے ہی سیکھی ہیں. وہاں پہ بہت اچھے ڈانٹ پڑتی تھی, جو انجینئر تھے وہاں پہ شروع میں ہمیں بہت ڈانٹا کرتے تھے, اور یہ بہت اچھا ہوا کہ ان کی ڈانٹ سے سیکھ کے ہم یہاں تک پہنچے. ہمارے شروع میں پروڈیوسر تھے پروفیسر طفیل احمد, وہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ڈانٹتے نہیں تھے, لیکن انجینئرز ہمیں نہیں چھوڑتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ غلطی. عظیم سرور ایک اتنا بڑا نام ہے ریڈیو کا, ان کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک پروگرام کیا کرتے تھے, مونون روڈ عالمی اسپورٹس راؤنڈ اپ, اسپورٹس کا پروگرام ہوا کرتا تھا. ان سے بہت سیکھا, ان کے ساتھ پروگرام کر کے وہ میں نے 2 سال کے قریب پروگرام کیا ہے. بہت اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں, تلفظ کیسا ہونا چاہیے. ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں, غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں, مکمل چیزیں ہمیں بھی ابھی نہیں آئی ہیں, تو لیکن یہ سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے گا. اچھا واجد صاحب, کیونکہ آپ دیکھیں نا, میں نے جس طرح سے بات کی کہ آپ ٹائیکوانڈو میں ماشاءاللہ سے آپ نے برانز میڈل لیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں ہمیں خود اپنی, ٹھیک ہے صحافت کریں, اپنا بھی خیال رکھیں, اور فزیکلی آپ ٹھیک ہوں گے, مینٹلی ٹھیک ہوں گے تو آپ بیسٹ دیں گے نا. تو اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم بہت ساری چیزیں نہیں کرتے, بلکہ اس طرح سے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے تو کرتے نہیں. اس میں ایک آتی کچھ ہمارے صحافی ہوں جس میں آپ کا بھی نام آ جاتا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ٹائیکوانڈو کیوں چھوڑا؟ ٹائیکوانڈو اس لیے چھوڑا کہ دیکھیں, میں ہی سمجھتا ہوں میرے لیے دن میں 24 گھنٹے بہت کم ہے. میرے نزدیک دن 48 گھنٹے کا ہونا چاہیے, کیونکہ اتنی چیزیں میں نے کام جاری کیے ہوئے ہیں. کوئز ہو گیا, اس کے سوالات بنانے ہیں, پھر اسٹال لگانا ہے, پھر اس کے بعد مارشل آرٹ ہے. جب تک میں ایک نیوز چینل میں نے جوائن نہیں کیا تھا, جب تک میں اسکول میں بھی سکھا رہا تھا, کلب میں بھی سکھا رہا تھا, لیکن جب 9 to 5 جاب ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی چینل میں 9 to 5 کا مطلب 9 to 5 نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ٹائم نہیں ملتا آ کے سیکھنے کا یا سکھانے کا. کوشش ہے میری کہ میں سکھاؤں, اور ایک اسکول نے مجھے کہا بھی ہے کہ آپ ہمارے اسکول میں آ کے سکھائیں, تو شاید میں جو سیشن شروع ہے اس میں مارشل آرٹ بچوں میں ہے شوق اس طرح سے؟ بچوں کو شوق ہے بہت. اور دیکھیں ویسے تو سارے مارشل آرٹ کے اسٹائل بہت اچھے ہیں, لیکن بچوں کو تو ویسے ہی مارشل آرٹس آتا ہے لگنے میں, لیکن ٹائیکوانڈو کو میں اس لیے پریفر کرتا ہوں, ترجیح دیتا ہوں کہ ٹائیکوانڈو بہت سیف کھیل ہے. کک اور پنچ کا استعمال ہے, اس میں بیلٹ سے نیچے کک نہیں مارتے, فیس ماسک نہیں ہوتے. تو اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں اسکولوں میں بھی جبھی ٹائیکوانڈو پاپولر کھیل ہے. اگر پیرنٹس سن رہے ہیں تو اگر وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کوئی آرٹ سکھانا مارشل آرٹ کا, تو وہ ٹائیکوانڈو ہی سکھائیں. واجد صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے پیغام دیں, لیکن اسی پیغام میں اگر جس طرح سے آج ہم نے کتاب کے حوالے سے کافی باتیں کی ہیں, اور آپ ایک ابھی اتنی زبردست ایفرٹ میں آپ خود بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, کوشش بھی ہوتی ہے کہ یہ جو آپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ خیر کا کام کر رہے ہیں نا, ڈیفینیٹلی. تو اسی کوئی بات کے ساتھ ہمارے جو والدین ہیں, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ پیغام دیں. تو دیکھیں, پیغام تو یقیناً آپ دے بھی دیں گے, لیکن مجھے اس لیے بھی میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ وہ چیز جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اس گہرائی تک, تو وہ جو دل سے والی بات ہوتی ہے نا, وہ بڑی اثر کرتی ہے. بالکل. دیکھیں, پیرنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو مجبور کریں, اگر وہ کتاب نہیں پڑھ پاتے تو ویب سائٹ پہ جا کے ان کو وہ ویب سائٹ اوپن کروائیں جس میں اردو یا انگریزی کی انفارمیشن ہو. ابھی چھوٹے بچوں کے لیے نیوز ویب سائٹ دیکھنا کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ وہ نیوز ویب سائٹ کی طرف جائیں. وہ بچوں کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں, بہت ساری انگلش ویب سائٹس ہیں, وہاں پہ جا کے ان کو پوئمز دکھائیں. اسٹوری کی ویب سائٹس ہیں, وہ ڈاؤن لوڈ کر دیں. بچے اسٹوریز پڑھیں اگر بک نہیں پڑھتے ہیں, ورنہ کوشش کریں کہ ان کو اخبار میں جو فرائیڈے یا سنڈے کو ایک بچوں کا پیج آتا ہے اردو یا انگریزی میں, وہ لازمی پڑھائیں, ان کو کہانی سنائیں تاکہ ان کو پڑھنے کی عادت بڑھے اس میں.
یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ آپ نے میں چاہوں گی کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی سیریس نوٹ پہ ہمارے پیرنٹس کو اس کو لینا چاہیے. بہت شکریہ واجد صاحب آپ کے وقت کے لیے. وی وش یو گڈ لک. آپ اسی طرح سے ہمارے بچوں کے لیے جو کتابوں کی جو اسٹالز ہیں وہ لگاتے رہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی واجد اصفہانی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور میں چلیں سوشل میڈیا کی ہم نے بات ذکر چھیڑی دی. ویسے میرا دھیان کبھی بھی اس پہ بھی نہیں گیا. واجد صاحب نے میرا دھیان اس پہ ڈال دیا بلکہ کر دیا ہے کہ ہم جو یوٹیوب چینل ہے ہم بچوں کو ٹھیک ہے آئی پیڈ دیتے ہیں ٹیبلٹ دیتے ہیں یوٹیوب بھی ڈاؤن لوڈ بچے کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے جا کے لیکن اس پہ پاسورڈ ضرور لگا دیا کریں کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے بالکل صحیح نہیں ہوتی اور کبھی کبھار ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کے ذہن میں عجیب و غریب سوالات لے کر آتی ہیں. میں خود سنتی ہوں نا بچوں کے سوالات میں حیران ہو جب میں کہتی ہوں کہاں سے تو وہ مانتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے یوٹیوب پہ یہ دیکھا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی کوئی آ کے تو انہوں نہیں بتائے گا. تو یہ جو چھوٹی سی چیز ہے یہ بہت بڑی بن جاتی ہے. بہت مسئلے کا شکار بہت سارے بچے ہو جاتے ہیں. تو اس کو آپ سیریس لیں. پیرنٹس لیں بہن بھائی لیں جو بھی گھر میں رہنے والے جو بھی بڑے ہیں وہ ذرا سے تھوڑا سا اگر نہیں آتا سیکھ لیں کس طرح سے پاسورڈ لگاتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان